بسم اللہ الرحمن الرحیم باب فی المنی یصیب الصوبہ۔ یہ باب ہے منی کے بارے میں، یعنی جو مرد کا مادہ منویہ ہوتا ہے، جس کو عام طور پہ عرف کے اندر سارے حضرات منی کہتے ہیں۔ اب یہ منی پاک ہے یا ناپاک ہے؟ اب پاک ہے تو کیسی پاک ہے کہ کپڑے یا جسم پر لگی ہو اور اس کے ساتھ نماز پڑھ لی جائے تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اور اگر یہ پاک ہے تو پھر منی اگر پانی میں گر جائے تو پانی ناپاک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ پاکی ناپاکی کا یہی مطلب ہے پاکی ناپاکی کا یہی مطلب ہے کہ یہ کیسی پاک ہے۔ تو اس کے بارے میں ائمہ اربعہ کے درمیان، مجتہدین اور خلفاء یعنی ان ائمہ کے درمیان اختلاف ہوا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جو ہمارے اکثر لوگ ہیں وہ لا علمی کی وجہ سے یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ علماء نے سارا فساد پیدا کیا ہوا ہے، یہ اختلاف جو ہے یہ مجتہدین نے ہی بنایا ہوا ہے۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، بلکہ علماء کا اختلاف عوام الناس کے لیے، لوگوں کے لیے رحمت ہے۔ بیہقی کی روایت ہے، حدیث ہے، کشف الخفاء کے اندر غالباً جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 66 پر یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اختلاف اصحابی رحمت لامتی او کما قال، کہ میرے صحابہ کا اختلاف جو ہے وہ میری امت کے لیے رحمت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مجتہدین میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، صحابہ کا اختلاف چلا اور وہ منتقل ہوا مجتہدین میں۔ اب ایک مجتہد نے ایک صحابی کی رائے لے لی، دوسرے مجتہد نے دوسری صحابی کی رائے لے لی، تو اس میں مجتہد نے تو کچھ نہیں کیا۔ صحابہ کا اختلاف تھا، مجتہد نے کسی کی رائے لے لی، اس نے جس کی رائے لی وہ اختلاف یہاں پر آ گیا۔ اب یہ اختلاف رحمت ہے، اس میں نے حدیث بیان کی ہے، لیکن ہم لوگ اپنی کم فہمی کی وجہ سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ تو علماء نے ہی مسئلہ بنایا ہوا ہے۔ حالانکہ علماء کا اختلاف عوام کے لیے، امت کے لیے رحمت بن جاتا ہے۔ دو راستے سامنے آ جاتے ہیں، اس میں عزیمت ہوتی ہے، رخصت ہوتی ہے۔ عزیمت کا مطلب یہ ہے کہ آپ عزیمت نہ چاہتے ہوئے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اتنی زیادہ بھی ٹھیک نہیں ہے، تھوڑی طبیعت خراب ہے، بارش ہو رہی ہے، اب عزیمت یہ ہے کہ بھئی چھتری لی جائے، کوئی چیز لی جائے اور مسجد میں جا کے باجماعت نماز پڑھی جائے، عزیمت ہے۔ مثال دے رہا ہوں۔ اور گھر کے اندر جی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بارش بھی ہو رہی ہے، چلو گھر میں مصلی بچھا کے نماز پڑھ لے، تو یہ رخصت ہے کہ بارش کے اندر نماز گھر میں پڑھنے کی رخصت ہے، کتاب الصلاۃ میں آئے گا انشاءاللہ۔ تو اب دونوں مسئلے سامنے آ گئے، اب یہ علماء کا اختلاف ہے تو عوام کے لیے راستہ نکل گیا نا۔ لیکن اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ انہوں نے اختلاف، حالانکہ اختلاف نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ منی کی پاکی ناپاکی کا جو اختلاف ہے دور صحابہ سے چلا آ رہا ہے۔ دور صحابہ سے 4 صحابہ منی کی پاکی کے قائل تھے، حضرت علی، حضرت عائشہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین، یہ 4 صحابہ منی کی پاکی کے قائل تھے۔ تو یہ ان کا باقی سارے صحابہ ناپاکی کے قائل تھے کہ منی ناپاک ہے۔ تو یہ اختلاف آگے مجتہدین میں، چھوٹے 2 اماموں نے 4 صحابہ کی رائے لے لی، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ منی پاک ہے۔ اور پاک کیوں ہے؟ اب یہ خود اپنی طرف سے نہیں کی، ان 4 صحابہ کا بھی یہی مسلک تھا، یہ منی کے پاکی کے قائل تھے۔ اور بڑے 2 اماموں میں یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں منی ناپاک ہے، 4 کے علاوہ سارے صحابہ منی کو ناپاک کہتے تھے۔ تو اب یہ اختلاف مجتہدین کا نہیں ہے، اختلاف دور صحابہ کا تھا جو کہ مجتہدین کے اندر آیا۔ ایک مجتہد، 2 اماموں نے ان کی رائے لے لی، 2 اماموں نے ان کی رائے لے لی۔ بات سمجھ گئے؟ اب ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم ان مجتہدین کی جو آراء ہیں، یعنی ان کی جو رائے ہیں، ہم ان کی وضاحت کریں کہ اب 2 چھوٹے امام جو ہیں انہوں نے کہا کہ منی پاک ہے، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں منی پاک ہے۔ اب منی پاک ہے تو اب اس میں روایت بہت زیادہ ہے،
کثیر، بہت زیادہ روایات ہیں، لیکن مجموعی طور پہ ان روایات میں 6 قسم کے الفاظ آئے ہیں، 6 قسم کے۔ نمبر 1 غسل، یعنی منی کے بارے میں آیا ہے کہ منی غسل دھونا۔ نمبر 3 حت، حق، فرق، تینوں کے معنی ہے کھریدنا، منی کو ناخون کے ساتھ کپڑے سے کھریدنا، تینوں کے معنی۔ نمبر 4 مسح، پونچھنا، صاف کرنا۔ اور نمبر 6 سلط، سلط کا مطلب ہوتا ہے کسی گھاس، کسی پتے، کسی ٹہنی وغیرہ سے کسی چیز کو ایسے صاف کر لینا، اس کو سلط کہتے ہیں۔ اب یہ 2 اماموں نے ان روایات، ان الفاظ کو کہا ہے کہ دیکھو اگر منی ناپاک ہوتی تو پھر دھونے کا حکم ہوتا، لہذا یہ فرق اور مسح اور سلط کا حکم نہ ہوتا، لہذا منی پاک ہے، اسی لیے تو حدیث میں غسل بھی آیا ہے اور فرق بھی آیا ہے۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑوں سے منی کو دھویا بھی جاتا تھا اور منی کو کھریدا بھی جاتا تھا اور منی کو صاف بھی کیا جاتا تھا۔ بس سمجھ میں آئی؟ تو وہ کہتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ منی کیا ہے؟ پاک ہے۔ ایک تو ان کی یہ دلیل ہے۔ دوسری کتاب الام کے اندر جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بنیادی ان کی کتاب ہے بنیادی، اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الام کے اندر لکھا ہے کہ منی کی پاکی پر عقلی دلیل دی ہے۔ عقلی دلیل یہ دی ہے کہ منی پاک ہے۔ بھئی کیوں پاک ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو تمام انسانوں کی بشمول انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے، تمام انسانوں کی بشمول انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے، کیونکہ نبی بھی اللہ کے بندے ہیں، تو تمام انبیاء کی، تمام انسانوں کی پیدائش منی سے ہوئی ہے۔ تو اگر منی ناپاک ہے تو ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ نبی کی پیدائش ایک ناپاک چیز سے ہوئی، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ منی پاک ہے۔ یہ 2 دلائل ہیں ان کے، بات سمجھ میں آ گئی؟ اب لیکن ان دلائل پر نظر کرنے سے، ان دلائل میں غور کرنے سے یہ بات واضح نہیں ہوتی کہ منی پاک ہے۔ یہ جو اوپر 6 الفاظ آئے ہیں کہ غسل، دھونا، حق، حت، فرق، مسح اور سلط، ان الفاظ میں یہ بات واضح نہیں ہے کہ منی پاک ہے۔ کیوں؟ دیکھو اگر منی پاک ہوتی تو جمہور یہ کہتے ہیں، بڑے 2 امام یہ کہتے ہیں کہ دیکھو کم از کم زندگی میں 1 مرتبہ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کپڑوں پر منی لگی ہو اور حضور نے ان میں نماز پڑھی ہو، کپڑوں پر منی لگی ہو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کپڑوں میں نماز پڑھی ہو، کم از کم 1 مرتبہ ثابت ہونا ضروری ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں بھئی منی پاک ہے۔ حالانکہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے جس میں یہ بات ہو کہ آپ علیہ السلام نے کپڑوں پر یا جسم پر منی ہو اور آپ علیہ السلام نے نماز پڑھی ہو، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ بلکہ مسلم کی حدیث ہے، جلد 1 صفحہ نمبر غالباً 40 یا 140، جلد 1 صفحہ نمبر 140 مسلم کی، میں شروع میں بھی عرض کیا کہ اس میں نسخوں کی تبدیلی آ جاتی ہے۔ اب کوئی اگر اس بیان کو سننے کے بعد اپنے نسخے کو دیکھے اور وہ حدیث اس کو نہ ملے، ہم اپنے نسخے کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے نسخے کے مطابق مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 140 پہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑوں سے منی کو دھو دیا کرتی تھی، پھر انہی کپڑوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھانے جاتے تھے، درا حالے، اس حال میں کہ وہ جو کپڑا گیلا ہوتا تھا وہ نشان حضور علیہ السلام کے کپڑوں میں نظر آتا تھا، وہ دھونے کا نشان، جب سارے کپڑے خشک ہوں ایک جگہ کو دھویا جائے گا تو وہ تو نشان ہوگا، وہ گیلا ہونے کا نشان حضور کے کپڑوں میں نمایاں نظر آتا تھا، میں دھوتی تھی۔ اب دیکھو اگر منی پاک تھی تو اس اہتمام کی کیا ضرورت؟ بھئی اس منی کو نماز کے بعد بھی دھویا جا سکتا تھا۔ دوسری حدیث ابو داؤد کے اندر ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جن کپڑوں میں مجامعت کرتے تھے، یعنی لیٹتے تھے رات کو، سوتے تھے جن کپڑوں میں، ان کپڑوں کے اندر نماز پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا نعم، جی ہاں، لیکن وَإِن لَمْ يَرَى فِيهِ أَذًى، ہاں ضرور، لیکن اگر کپڑوں میں اذا یعنی اس میں ناپاکی نہ ہوتی تو اذا سے مراد منی ہے، اگرچہ احتمال مزی کا بھی ہے، اگرچہ احتمال مزی کا بھی ہے، لیکن پہلا احتمال قوی ہے کہ منی مراد ہے کہ نعم ان لم یرا فیہ اذا، نماز ان کپڑوں میں جن میں رات کو سوتے تھے ان میں بھی نماز پڑھ لیتے تھے، لیکن اگر اس میں منی مزی وغیرہ نہیں ہوتی تھی، بات سمجھ میں آئی، تو اس میں بھی نماز پڑھ لیتے تھے۔
اب یہ دلائل ہیں کہ دیکھو ان دلائل کی بنیاد پہ کہ اگر منی پاک ہوتی تو پھر اس قدر اہتمام کیوں ہوتا۔ دوسرا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو عقلی دلیل دی ہے کہ بھئی منی سے بشمول تمام انسانوں کے، بشمول انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سب کی پیدائش ہوئی ہے، تو بھئی ہر بچہ بشمول انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ماں کے پیٹ میں 4 مہینے تک ماں کے حیض کا خون اس کی خوراک ہوتی ہے۔ ماں کے جو حیض کا خون ہوتا ہے وہ ناف کے ذریعے سے اس بچے کو دیا جاتا ہے، اور تمام ائمہ حیض کے خون کے ناپاکی کے قائل ہیں، تو پھر وہاں پر آپ کیا کرو گے؟ تو اس کا جواب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے جو اصحاب ہیں انہوں نے یہ دیا ہے کہ حقیقت بدلنے سے حکم بدل جاتا ہے۔ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ منی تھی، جب نطفہ بن گیا، لوتھڑا بن گیا اور انسان بن گیا تو حکم بدل گیا ہے۔ فما ہوا جوابکم فہو جوابنا، جو تمہارا جواب ہے وہی ہمارا جواب ہے کہ حیض کا خون اس کی حقیقت بدلنے سے حکم بدل گیا، تو ہم نے بھی کہا کہ منی تھی، پھر وہ لوتھڑا بنا، پھر وہ گوشت کا ایک پوست بن گیا، پھر وہ انسان بن گیا، تو منی تو رہی نہیں، منی تو رہی نہیں، حقیقت بدلنے سے یہاں بھی حکم بدل گیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اب ہم کہتے ہیں کہ دیکھو یہ بات عقلی طور پہ بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ بھئی منی جو ہے کیا کہتے ہیں وہ اس لیے پاک ہے۔ دوسری بات یہ ہے، ہم کہتے ہیں دیکھو ایک چیز جیسے کہ پیچھے باب گزرا ہے کہ بچہ اگر پیشاب کر دے، اب بچے کا پیشاب جو ہے وہ ناپاک ہے، چھوٹے 2 امام بھی کہتے ہیں کہ ناپاک ہے، لیکن تطہیر میں اختلاف ہے کہ چھوٹے 2 امام کہتے ہیں چھینٹا مارا جائے گا، ہم انہیں کہتے ہیں کہ بچے کا پیشاب ناپاک ہے، طریقہ تطہیر یہ ہے کہ اس کو چھینٹا مارا جائے گا، بڑے 2 امام کہتے ہیں دھویا جائے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ منی ناپاک ہے، طریقہ تطہیر یہ ہے کہ کبھی اس کو کھریدا جائے گا اگر خشک ہو، دیکھیں، اور کبھی اگر گیلی ہوگی تو دھویا جائے گا۔ جبکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تو اس کے بھی قائل نہیں ہیں، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ منی ناپاک ہے، امام مالک بھی کہتے ہیں کہ منی ناپاک ہے، لیکن اس کے صاف کرنے میں دھونے میں اختلاف ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ اگر تر ہے، منی تر ہے تو دھویا جائے گا، اگر خشک ہے تو کھریدنا بھی یہ بھی پاکی کا ایک طریقہ ہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ منی تر ہو یا خشک ہو، ہر صورت میں اس کا دھونا ضروری ہے، ہر صورت میں اس کا دھونا ضروری ہے۔ تو ہم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو کہتے ہیں کہ دیکھیں جی منی ناپاک ہے، طریقہ تطہیر یہ ہے کہ اگر تر ہے تو دھو لیا جائے، خشک ہے تو اس کو کیا کر لیا جائے۔ اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی اس کو اللہ کے نبی کے کپڑوں سے منی دھوئی بھی جاتی تھی اور کھریدی بھی جاتی، تو ہم کہتے ہیں کھریدنا بھی طریقہ تطہیر ہے، یہ اس پہ یہ دلیل نہیں ہے کہ منی پاک ہے۔ طریقہ تطہیر 2 ہیں، دھونا اگر تر ہو، خشک ہو تو کھریدنا۔ اب خشک ہو کر خشک منی کو کھریدنا اس کے پاک کرنے کا ایک طریقہ ہے، لیکن اس سے یہ لازم تھوڑی آتا ہے کہ منی پاک ہو گئی۔ ہاں اب یہ احناف کے اوپر اس میں تو کوئی یہ جو 6 قسم کے الفاظ آئے ہیں، احناف پر اس میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اس لیے کہ احناف کہتے ہیں کہ منی کے پاک کرنے کے 2 طریقے ہیں، منی تر ہے تو دھویا جائے گا، منی خشک ہے تو کھریدنا بھی تطہیر کا پاک کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ ہاں البتہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کے اوپر یہ اعتراض ہوگا، چونکہ وہ خشک اور تر دونوں منی کو دھونے کے قائل ہیں، ان کے لیے جواب ضروری ہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پھر یہ جواب دیا ہے کہ اللہ کے نبی کے کپڑے 2 قسم کے تھے، ایک وہ کپڑے تھے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے تھے، ایک وہ لباس ہوتا تھا جو حضور علیہ السلام رات کو نیند کی جس میں سوتے تھے، وہ کپڑے تھے۔ لیکن یہ جواب صحیح نہیں ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تحقیق، یہ توجیہ جو ہے وہ قابل قبول بئی معنی نہیں ہے، کیونکہ طحاوی شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ فرماتی ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان کپڑوں سے جس میں حضور نماز پڑھاتے تھے اس سے خشک منی کو کھرید لیا کرتی تھی، طحاوی کی حدیث ہے حضرت عائشہ۔ تو یہ توجیہ ان کی ٹھیک نہیں، اس لیے احناف کہتے ہیں کہ منی کے تطہیر کے 2، منی ناپاک ہے لیکن منی کو پاک کرنے کے طریقے 2 ہیں، تر ہے تو دھو لیا جائے گا، خشک ہے تو کھرید لیا جائے گا، تر ہے تو دھویا جائے گا، خشک ہے تو دھو لیا جائے گا۔ اور باقی یہ اختلاف صحابہ کے زمانے سے ہے، بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ منی ناک کی ریٹھ کی طرح ہے، جیسے ناک کے اندر وہ گند جمع ہو جاتا ہے نا، جیسے وہ ہے اس طرح منی ہے، تو اس کو دور کرو چاہے اس گھر کے پتے سے کیوں نہ ہو، وہ تو یہاں تک کہتے ہیں۔ اور حضرت عائشہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ 4 صحابہ منی کی پاکی کے قائل تھے، باقی سارے صحابہ منی کے ناپاکی کے قائل تھے۔ اور آخری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض لوگوں نے یہاں پر یہ بھی مسئلہ چھیڑا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور خاص طور پہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فضلات تھے
وہ پاک تھے یا ناپاک تھے، تو اس میں بھی اختلاف ہے۔ جن حضرات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات کو پاک کہا ہے تو وہ مبنی بر محبت ہے، مبنی بر محبت ہے، یعنی وہ باب محبت سے اس کا، باب عشق سے اس کا تعلق ہے، کہ جن لوگوں نے جو عشق کا ذائقہ چکھ چکے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے فضلات بھی کیا ہیں، وہ بھی پاک ہیں، لیکن یہ بھی باب محبت سے اس کا تعلق ہے۔ بہرحال اس مسئلے میں کوئی تحقیقی بات نہیں ہے کہ ہم اس پہ ایک فیصلہ کر سکیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فضلات تھے وہ پاک ہیں یا ناپاک ہیں۔ اس میں اصحاب درس نے کوئی تحقیقی بات نہیں کی، صرف اتنا کہا ہے کہ جو حضرات اس کو پاک کہتے ہیں ان کی بات بھی مبنی بر محبت ہے، یعنی باب عشق سے تعلق رکھتی ہے۔ بات سمجھ میں؟ اگر نہ تحقیقی بات تو یہی ہے کہ اگر فضلات اللہ کے نبی کے فضلات پاک ہوتے تو پھر تطہیر کا یہ طریقہ کہ تر منی کو دھویا گیا، خود حضرت عائشہ کی مسلم میں حدیث ہے کہ میں اس کو دھو لیا کرتی تھی، اور یہ طحاوی کی حدیث ہے کہ خشک منی کو حضور کے کپڑوں سے کھرید لیا کرتی تھی، تو یہ تحقیقی بات ہے۔ بہرحال واللہ عالم بمراد کہ اس میں کیا ہے، لیکن علماء کا اختلاف ضرور ہے۔ بہرحال جن لوگوں نے فضلات نبی کے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے فضلات کو پاک کہا ہے، تحقیقی بات یہ ہے کہ ان کی بات مبنی بر محبت ہے، یعنی یہ عشق اور کی بات ہے۔ تحقیقی بات تو یہی ہے جو سامنے آپ کی آ گئی۔ واللہ عالم بالمراد۔